چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ضیاء آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ختم۔ اجلاس میں اعلیٰ عدلیہ سے تعلق رکھنے والے ججز بھی شریک۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اہم اجلاس میں ججز کے خلاف موصول ہونے والی شکایات اور موجودہ رولز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی جانب سے تحریر کیے گئے خطوط کے تناظر میں عدالتی کوڈ آف کنڈکٹ پر بھی غور ہوا۔ پاکستان کی خاطر سب متحد ہوں، سیاسی جماعتیں جشن آزادی بھرپور طریقے سے منائیں۔ جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے اپنے بیان میں صوبائی وزیر اطلاعات اور ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ بھر میں جشن آزادی کی تقریبات 1 اگست سے شروع ہو جائیں گی۔ پاکستان نے جنگ میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ آسیان ریجنل فورم کے حالیہ اجلاس میں بھارت کو سفارتی محاذ پر پاکستان کے خلاف الزامات دہرانے پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ عرفان احمد صدیقی نے بھارتی وفد کی جانب سے پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی طرف سے پیش کردہ کہانی آدھی سچ اور فلمی مظلومیت پر مبنی ہے۔ بھارت کی انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کی دھمکیاں کھلی ہنڈا گردی ہے اور بین الاقوامی معاہدوں کی سنگین خلاف ورزی بھی ہے۔ جوب میں 9 بے گناہ مسافروں کے بہیمانہ قتل کا مقدمہ درج۔ مقدمہ سی ٹی ڈی تھانہ جوب میں نامعلوم افراد کے خلاف درج۔ مقدمے میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی اور دیگر سنگین دفاع شامل۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق واقعے کی تفتیش سی ٹی ڈی کی خصوصی ٹیم کر رہی ہے۔ تحقیقات جلد مکمل کرنے کے لیے جدید ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں۔ واقعے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی سخت، ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے 9 مسافر راہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ دنیا پور کے 2 بھائیوں عثمان اور جابر کے جنازے ایک ساتھ اٹھے تو علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ نماز جنازہ میں اہل خانہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فیصل آباد کے رہائشی شیخ ماجد کی مقامی قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ سوگواران میں بیوہ، والدہ اور 3 بہن بھائی شامل۔ گجرات کا 23 سالہ نوجوان بھی آبائی علاقے میں سپرد خاک۔ بلاول دبئی سے حال ہی میں وطن واپس آیا تھا اور دوستوں سے ملنے کوئٹہ گیا تھا۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے نشانہ بننے والے دنیا پور کے 2 سگے بھائیوں کی باہمت ماں نے حب الوطنی کی ایک نئی مثال قائم کر دی۔ جذب حب الوطنی سے سرشار ماں نے دشمن کو 2 ٹوک پیغام دیا کہ شہادت ہمارے لیے فخر ہے، شکست نہیں۔ شہداء کی ماں نے اپنے پرعزم پیغام میں کہا کہ میرے بیٹے شہید ہوئے مگر میرا سر فخر سے بلند ہے۔ اس عظیم ماں کا صبر، حوصلہ اور وطن سے محبت پوری قوم کے لیے اتحاد، استقامت اور عزم کی روشن مثال ہے۔ پاک فوج کے جانباز سپوتوں کی شہادت نے قوم کے جذبے کو نئی قوت اور حوصلہ عطا کیا۔ دہشت گردوں نے معصوم شہریوں کو شہید کیا ہے اور اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے رحیم یار خان میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے ضلع جوب کے قریب فتنل ہندوستان کے دہشت گردوں کی مسافر بس پر حملے اور 9 معصوم شہریوں کے قتل کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ سیاست کا آغاز پیپلز پارٹی سے کیا، ختم پیپلز پارٹی سے کروں گا۔ جنوبی پنجاب کے حقوق کے لیے پیپلز پارٹی ہمیشہ کھڑی ہے۔ بلوچستان میں بسوں سے اتار کر لوگوں کو شہید کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے مظلوم خاندانوں سے تعزیت کرتی ہوں۔ وزیر اطلاعات پنجاب سید اعظم بخاری کی پریس کانفرنس کہا کہ مسافروں کے شناختی کارڈ دیکھ کر گولیاں ماری گئیں۔ ایسے واقعات بڑھ رہے ہیں، ریاست کو ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ انسانی حقوق کے چیمپئنز بلوچستان واقعات پر ایسے خاموش ہو جاتے ہیں۔ بلوچستان میں کسی کے ساتھ ظلم ہو تو ہم سب مذمت کرتے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات پر آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کی حالیہ دہشت گرد حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت۔ شاہد آفریدی کا شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار، کہتے ہیں کہ معصوم جانوں کا خون بہانا انسانیت سوز اور ناقابل معافی جرم ہے۔ دہشت گرد نہ صرف انسانیت کے دشمن ہے بلکہ ملک میں امن، ترقی اور خوشحالی کے خلاف ایک سوچے سمجھے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ شاہد آفریدی کی قوم سے اتحاد، صبر اور حوصلے کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہونے کی اپیل۔
हिम्मत और हौसला करें तो उम्मीद की रोशनी यकीन का सूरज बन जाती है। उम्मीद वो जज्बा है जो आगे बढ़ने की ताकत देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का उम्मीद के आलमी दिन पर पैगाम, कहा कि मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद का दामन कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद है कि फ़लस्तीन और कश्मीर पर जल्द आज़ादी का सूरज तुलू होगा। नून लीग अवाम की उम्मीद बन चुकी है और कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पंजाब में 8वीं के बोर्ड इम्तहानात बहाल करने का फैसला। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। राना सिकंदर हयात ने कहा कि 8वीं क्लास के लिए बोर्ड इम्तहानात का सिलसिला बहाल कर रहा हो। 5वीं, 6वीं और 7वीं क्लास के इम्तहानात बतौर असेसमेंट टेस्ट लिए जाए। इजलास में 5वीं से 7वीं तक इंटरनल इम्तहानी निज़ाम मौसर बनाने का भी फैसला।